اب ہم مکاشفۃ القلوب میں باب نمبر 5 پر پہنچ گئے ہیں، جہاں پر امام غزالی نے غلبہ نفس اور عداوت شیطان کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ بھوک کے ذریعے اپنے نفس کو، اپنی شہوت کو قابو میں رکھتا ہے اور اپنے نفس کو موٹا نہیں ہونے دیتا۔ جہاں نفس اظہار کرتا ہے کہ مجھے خوش رکھو، وہاں اس کو خوش نہیں رکھتا۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شیطان ابن آدم میں خون کی طرح چلتا ہے، لہٰذا بھوک کے ذریعے اس کی گزرگاہوں کو تنگ کر دو، اس کو وہ نہ دو۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جب وہ خواہشات کا اظہار کرے تو اس کو دباؤ۔ بروز قیامت اللہ کے قریب ترین وہی ہوگا جس کی بھوک اور پیاس بہت طویل ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، رمضان میں آپ شہوتوں کو قابو میں رکھتے ہیں، اسی شہوتوں کی وجہ سے لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مخلوق کو 3 اقسام میں پیدا فرمایا۔ اول، فرشتوں کو پیدا فرما کر ان میں عقل رکھ دی اور شہوت نہیں رکھی۔ دوم، حیوانات کو پیدا فرمایا، ان میں شہوت رکھ دی اور عقل نہیں رکھی۔ سوم، انسان کو پیدا فرمایا، ان کو عقل اور شہوت دونوں سے نوازا۔ پس جس کی شہوت عقل پر غالب آ گئی تو اس سے جانور بہتر ہیں، اور جس کی عقل شہوت پر غالب آ گئی وہ ملائکہ یعنی فرشتوں سے بہتر ہے۔ ایک حکایت حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوہ لقام میں تھا، میں نے انار دیکھے اور کھانے کو جی چاہا۔ میں نے ان میں سے ایک اٹھا کر چیرا تو وہ کھٹا تھا۔ میں نے انار وہیں رکھا اور چل دیا۔ پھر میں نے زمین پر گرا ہوا ایک آدمی دیکھا جس پر بھیڑیں جمع تھیں۔ میں نے اسے السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا، اے ابراہیم وعلیک السلام۔ میں نے پوچھا، تو نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے جواب دیا، جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ میں نے کہا، میں نے اللہ کے ساتھ تمہارا ایک خاص تعلق دیکھا ہے، تو اللہ سے سوال کیوں نہیں کرتا کہ تجھے ان بھیڑوں سے نجات دے دے؟ تو اس نے جواب دیا، میں بھی اللہ کے ساتھ تیرا ایک خاص تعلق دیکھ رہا ہوں، تو اللہ سے سوال کیوں نہیں کرتا کہ وہ تجھے انار کی شہوت سے نجات عطا فرمائے؟ انار کا دکھ انسان آخرت میں پائے گا، اور بھیڑوں کے کاٹنے کا دکھ دنیا میں۔ بھیڑ صرف نفوس کو کاٹتی ہے، جبکہ شہوات دلوں کو کاٹ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم خواص کہ میں اسے چھوڑ کر آگے چلا۔ شہوت بادشاہوں کو غلام اور صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کیا اے مخاطب، تو قصہ یوسف و زلیخا نہیں دیکھتا کہ یوسف اپنے صبر کی وجہ سے مصر کے سلطان بن گئے، اور زلیخا محض اپنی شہوت کی وجہ سے ذلیل و خوار اور کنگال اور بوڑھی ہو گئی، کیونکہ اس نے یوسف کی محبت میں صبر نہیں کیا۔ ایک اور حکایت، حضرت ابو الحسن رازی نے اپنے والد کی وفات کے 2 سال کے بعد خواب میں دیکھا۔ وہ دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے والد نے تارکول کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ابو الحسن رازی نے اپنے والد سے پوچھا کہ والد محترم، کیا بات ہے کہ میں آپ کو دوزخیوں کی حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ اور انہوں نے جواب دیا، ہے میرے بیٹے، میرا نفس مجھے آگ میں کھینچ کر لے گیا۔ اے بیٹے، نفس کے دھوکے سے بچو۔ مجھے 4 چیزوں میں پھنسا دیا گیا ہے جو مجھ پر اپنی ہی بدبختی اور بد نصیبی کی وجہ سے طاری ہوئی۔ ابلیس، دنیا، میرا نفس اور خواہش۔ اس سے رہائی کیسے ہو جبکہ یہ سب میرے دشمن ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے خیالات، شہوات و تکبر کی تاریکی میں مجھے خواہشات کی طرف آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس میرا کوڑا ہے، علم میرا ہتھیار ہے، گناہ میرا گھاٹا ہے، شیطان میرا دشمن ہے، اور میں اپنے نفس سے دھوکہ کھا رہا ہوں۔ ایک عارف کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، جسے اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اچھا، پھر ایک اہل باطل کے ساتھ علم و دلیل کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے۔
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ ان سے مذاکرات کرو، ان سے بات کرو، ان کو کنونس کرو، لیکن احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ پھر ایک قسم برائی کا حکم کرنے والے نفس کے خلاف ہے، جس کو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اسے گناہوں سے روکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے ہم ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، وہ ہدایت جو انہیں ہماری طرف لے آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس سے لڑنا یہ بہترین جد و جہد ہے۔ صحابہ کرام جب کفار کے سامنے جا کر کفار کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگاتے، محنت کرتے، اور اس کے بعد واپس تشریف لاتے، تو فرماتے ہم چھوٹے سے بڑے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ تو چھوٹی موٹی لڑائی تھی نا جو دشمن سے لڑ رہے تھے، اب جب واپس لوٹ آئے ہیں اور زندہ ہیں تو اب اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ صحابہ کرام نے خواہشات اور خواہشات نفسانی، اسپیشلی وہ جو گناہوں کی طرف اکساتی ہیں، جو شیطان کے کاموں کی طرف اکساتی ہیں، ان کو کہا کہ یہ جہاد اکبر ہے۔ دشمن سے لڑنا تو چھوٹی بات ہے اس کے مقابلے میں۔ اچھا، ایک طرف اس کی چند وجوہات بھی علماء نے بیان کی ہیں کہ بھئی سامنے والے سے لڑنا تو ایک چھوٹے وقت کے لیے لڑنا ہوتا ہے نا، تھوڑے سے وقت کے لیے لڑنا ہوتا ہے، اور اپنی ذات سے لڑنا تو صبح شام چلتا رہتا ہے۔ اور پھر خواہشات کو مارنا، اسپیشلی اچھا کبھی کبھی تو اپنی خواہشات انسان مار لیتا ہے، جو دوسرے لوگ جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ جب خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو ان پر کنٹرول بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کی خواہش ہے۔ تو بہرحال علماء کرام نے اس ضمن میں بہت ساری مثالیں جمع کی ہیں، بہت ساری حکایات جمع کی ہیں۔ دا باٹم لائن از، جس کو امام غزالی یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں، کہ انسان کو اپنے نفوس کی خواہشات کو ہر وقت تولتے رہنا چاہیے کہ یہ خواہش کیوں ہو رہی ہے، یہ خواہش کسی اچھے کام کی خواہش ہے یا کسی برے کام کی خواہش ہے۔ اچھے کام کی خواہش ہے تو انسان کو اس میں بھی بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں اس خواہش سے میرا نفس موٹا تو نہیں ہو رہا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہ امید کرتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کریں، تو اچھائی یہاں گناہ اور وبال بن جاتی ہے۔ یا میں جو اچھائی کر رہا ہوں وہ صرف خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، چاہے وہ چھپ کر کروں چاہے علانیہ کروں، اور جہاں میرا نفس مجھے گناہوں کے راستے میں لگا دے وہاں مجھے اپنے نفس کو لگام دینی ہے، اسے کھینچنا ہے، اسے بھوکا رکھنا ہے۔ بھوکے رکھنے سے مراد صرف غذا نہیں ہوتی، بھوکے رکھنے سے مراد اس کی تمام چیزوں کا رد ہے، نفس کی تمام چیزوں کا رد ہے جو گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف، خدا سے دوری کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔